देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज का दिन तारीख के पन्नों में पाकिस्तान के नाम से लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को आलमी ताकतें भी नहीं कर रही थी। मशरिक़ वस्ता जो पिछले कई अरसे से बारूद के ढेर पर बैठा था, जहाँ जंग के बादल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार थे, वहाँ पाकिस्तान एक मसीहा बनकर इंसानियत के लिए और पूरी दुनिया के लिए उभरा है। ये खबर आम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान न सिर्फ बर्फ पिघलाई है, बल्कि एक मशरूत सीज़फायर पर दोनों ममालिक को आमादा भी कर लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान हालिया राब्ता इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान अब इस खत्ते में अमन का सबसे बड़ा ज़ामिन बन चुका है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये जंगबंदी उनके अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों का सब्र है, लेकिन इसके पीछे वो खामोश और मजबूत सिफारतकारी है जो इस्लामाबाद में बैठकर की गई। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान आमद इस बात का सबूत है कि अब मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल का फैसला तेहरान या वाशिंगटन में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होगा। ईरान इसे अपनी फतह करार दे रहा है। दूसरी तरफ वाशिंगटन में इस वक्त खलबली मची हुई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपनी जारहाना पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, अब खुद अपने मुल्क के अंदर तंकीद की जद में है। अमरीकी सेनेटर ने ट्रंप पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। I mean, listen, who knows what's going on? Donald Trump lies every single day. Clearly, he's not telling the truth. But if you accept even part of the Iranian statement, Donald Trump has agreed to give Iran control of the Strait of Hormuz. That is extraordinary. If you go deeper into the statement from the Iranian National Security Council, they claim that Trump has also agreed to Iran's right to enrichment, to suspend all sanctions against Iran, and to allow तो सवाल ये है कि ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेला जिसका कोई अंजाम नहीं था, जहां एक तरफ पाकिस्तान की तारीफों के पुल बंधे जा रहे हैं, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इस वक्त गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो बरसों से पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा करने का ख्वाब देख रहे थे, जो चकनाचूर हो गया, आज खुद तनहा खड़े हुए हैं और तनहा नजर आते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के अल्फाज से सूरत हाल की भरपूर अक्कासी करते हैं। आइए सुनिए कि क्या कहते हैं वो। मोदी के लिए क्या पैगाम है? मोदी को पैगाम जो है पंजाबी में देना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोग नशर न कर सकें। तो मोदी फारग हो गया तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा। मेरा सुस्ता पैगाम है। तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज शो में कई सवाल करेंगे और सबसे पहला सवाल ये कि कल तक जो अमेरिका ईरान की तहजीब मिटाने की बात कर रहा था, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया किस तरह से? पाकिस्तान में होने वाले इन मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका की कौन सी बड़ी शख्सियात शिरकत करेंगी और ये जंगबंदी मुस्तकबिल में अमन में बदल सकेगी या आर्जी खामोशी भी लगती है? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं पैनल में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन तहरीके जवानान पाकिस्तान है। मेरे साथ डॉक्टर मुनव्वर हसन हैं जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं और मैं डॉक्टर मुनव्वर, और मेरे साथ ए मार्शल रिटायर शाहिद अख्तर अलवी साहब हैं जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। मैं ए मार्शल रिटायर शाहिद अख्तर अलवी साहब की तरफ जाऊँगी। सबसे पहले सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सर, एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये, ना सिर्फ खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में, और जहाँ हम देख रहे हैं कि सफारती तौर पर पाकिस्तान ने सब कुछ और सबको जो है वो एक पीसफुली रखते हुए, कूल डाउन करते हुए सिचुएशन को बड़ा मार्का तय किया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, और पाकिस्तान की जो असल कामयाबी स्टार्ट हुई थी जब जंग के शुरू में ही हमने सऊदी अरब को कन्विंस किया था, मकम टर्की भी हमारे साथ था, कि इनके ऊपर कुछ अटैक जो है वो मोज़ाक की तरफ से हुए, क्योंकि ईरान ने उसको डिनाई किया था और वो फैक्ट भी साबित हुआ। तो हमने जो एक सेक्रेटेरियन वॉर में कन्वर्ट हो सकता था ये पूरा इशू, हमने इसको हैंडल किया। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है जिसपे ज्यादा बात नहीं होती, बट दैट्स बड़ी ये ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की चीज थी। उसके बाद ये बिल्कुल पुल सरात था जिसको पाकिस्तान अबूर कर रहा था। बहुत ही एक मुश्किल था कि दुनिया में जो दो टफ तरीन कंट्रीज हैं जिनको नेगोशिएशन पे लाया जा सकता था, उनमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, उनको एक टेबल पे लेके आना, कन्विंस करना। और पाकिस्तान को मालूम था जो एक इम्पॉसिबल सी 15 शराइत
امریکہ نے دی تھی, جو کہ آبویسلی اسرائیلی شرائط تھی, کیونکہ اس میں امریکہ کے انٹرسٹ کا تو صرف ایک ہی پوائنٹ تھا, وچ واز آئی تھنک یورینیم, باقی Yes. تو انہی کی طرف سے تھی. تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر اس پہ گفتگو کرنا اور پھر فائنلی ان 5 پوائنٹس کی طرف آنا, اس کو فلوٹ کرنا. آپ دیکھیں ان 5 پوائنٹ میں جو تھرڈ پوائنٹ تھا جو چائنا اور پاکستان کے, دیٹ واز ویری سگنیفیکینٹ. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایران کی مکمل نیشنل انڈیپینڈنس. اب نیشنل انڈیپینڈنس از ون ورڈ جس کے اندر ہر چیز محیط ہوتی ہے. اس نیشنل انڈیپینڈنس سے ہی وہ کلو لے کے جو ایران نے ابھی اپنے 10 پوائنٹس بنائے ہیں وہ اس کی طرف آئے ہیں. سو یہ ایک بڑا طویل اور مشکل سفر تھا جو الحمدللہ کور ہو گیا. اب اس کو آج سٹال کرنے کی تو پوری کوشش کی ہے پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس سے, کیونکہ اتنی زیادہ پروووکیٹو اور وینمس پریس کانفرنس تو میں نے کبھی نہیں سنی. اینڈ آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ جہاں ٹرمپ صاحب فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, اچھی کر رہے ہیں, اس موقع پہ یہ کرنا, اور وہ ان کے لفظ نہیں تھے, وہ صاف لگ رہا تھا کہ نیتن یاہو صاحب کے ہیں یا کوئی اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بٹ یہ اس موقع پہ جب اتنا بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے, اس قسم کی پریس کانفرنس کرنا, تو اس کا مطلب ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے وائٹ ہاؤس آن دس اکاؤنٹ. رائٹ. اچھا, اس میں سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یقیناً پاکستان کی آپ نے جیسے کہا کہ جو کامیابی ہے سفارت کاری جو ہے اس سطح پر وہ شروع ہو گئی تھی, لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک بات اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کل اینڈ تک دیکھتے رہے کہ بہت زیادہ ایسے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے وائٹ ہاؤس سے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ لگ رہا تھا کہ حالات کچھ زیادہ مزید کرٹیکل سائٹ پہ جا رہے ہیں. لیکن جب پاکستان نے ایک جو خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اور جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر نے جو, اور خاص طور پہ جو کامیابی اپنی نام کی اس انداز سے کہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا, اس ٹویٹ پہ پوری دنیا کی نظریں تھیں, اور انہوں نے جو اپنی اپیل کی, انہوں نے جو اپنی ایک سجیشن دی, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح سے خطے میں یا اوور آل جب سچویشن ہوتی تھی تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح بیچ میں آئے. اور ہم ماضی میں یہ دیکھتے تھے کہ قطر اس طرح کی جو ڈائلاگز ہیں یا سیز فائر ہیں یا جو پیس ٹاکس ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. یہ جو پاکستان کی سچویشن اس دفعہ آگے بڑھ کے اس میں نظر آئی ہے, اس کا امپیکٹ آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے کہ کیوں اس ایک ٹویٹ نے افیکٹ کیا. آئی تھنک 10 دن سے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ کنونس ہو چکے تھے, اور اس کے 8-10 فیکٹر, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو فائنل نیل ان دی کافن جس کو کہتے ہیں, وہ جب 24 کے قریب ڈیموکریٹس نے امپیچمنٹ کی بات کی, اور جب اور دوسرے کانگریس مین کی طرف سے ٹویٹ آئیں جو کہ بہت ہی مطلب انٹائر ٹرمپ صاحب تھیں, تو یہ آئی تھنک ان کو ایک جولٹ ملا, اپارٹ فرام جو نیٹو نے کیا یا ان کے ملک کے عوام یا جو مہنگائی ہوئی ہے آل دوز تھنگز, اور ان کی ریلیجس موومنٹ نہیں چل سکی, سیکریٹیرین نہیں چل سکی, لیڈرشپ نہیں ختم ہو سکی, ایرانین ریزالو, یہ ساری چیزیں تو ہیں, بٹ دیز یہ فائنل فیکٹ وہ تھے جس سے ان کو اندازہ ہونا شروع کیا. اور پھر ان کے جہاز جب شوٹ ہونے شروع ہو گئے, یعنی کہ وہ جہاز جن کے اندر دنیا کا بیسٹ سسٹم لگے ہوتے ہیں کاؤنٹر میئرز کسی بھی میزائلز کے لیے, اگر ان کو کسی میزائل نے ہٹ کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی کچھ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ ایئر کرافٹ کو بھی شوٹ کر سکتی ہے. آگے میں کیسے دیکھ رہا ہوں, میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی آج ہی آپ نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی اختلافات سٹارٹ ہو گئے ہیں, بیکاز ایران نے کہا ہے کہ اگر آپ لبنان پہ اٹیک نہ بند ہوئے تو پھر یہ ڈیل جو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتی, بیکاز اٹس اے پارٹ آف دیٹ. اور پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سن رہے تھے کہ وہ ایگری کر رہے تھے, اور ایک ان کی اور نیتن یاہو کی ایک کال بھی چل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو رائٹ اور رانگ, کہ جس میں وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نیتن یاہو صاحب نہیں مان رہے. لیکن ابھی یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ یہ اس ڈیل کا حصہ نہیں تھی. سو اس فاگ آف وار میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, بٹ یہ ہم ضرور جانتے ہیں کہ آج دونوں طرف سے اٹیکس ہوئے ہیں, اور وہ اٹیک آبویسلی اسرائیل نے کروائے ہیں. اسرائیل کو سوٹ نہیں کر رہی یہ ڈیل, اور آگے بھی اس ڈیل میں چاروں کے درمیان میں اتنے بیسک ڈفرنسز ہیں, اس ڈفرنسز کو کیسے برج کیا جائے گا یہ بہت مشکل کام ہے. بٹ ہونا اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب ایسکلیشن افورڈ نہیں ہو پا رہی ہے کسی سے, اور ان پرٹیکولر تو جی اوکے ایسکیلیشن نہیں ہو پا رہی ہے.
اب حمید گل صاحب کی طرف بھی جاؤں گی میں، ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر۔ جو اس وقت ہم سیناریو جس پہ پہنچے ہیں ایک بڑی کامیابی کے بعد رات کی، اور جو ابھی جیسے کہ اے مارشل شاہد اختر رضوی صاحب نے ہائی لائٹ کی جو بات کی، مزید ایسکلیشن ہم نہیں برداشت کر سکتے، ایون پوری دنیا نہیں برداشت کر سکتی، تو جو اس معاہدے کے پیش نظر جو سیز فائر ہے اس میں اگر کوئی بھی فریق تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ دنیا مزید ایسکلیشن برداشت نہیں کر سکتی، بالکل دنیا برداشت کر سکتی ہے، اور اگر برداشت نہ کر سکتی ہوتی تو پھر اس جنگ کو رکوانے میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور پاکستان کا ہاتھ بٹاتی اور اس ڈیل کو کہتی کہ جناب اس کے اندر ہمارا بھی اس کے اندر کردار آپ شامل کریں۔ اس لیے دنیا کا جو ابھی موڈ ہے، زبانی کلامی تو لوگ بولتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی مدد کے لیے بہت کم آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار، پاکستان کے اوپر حملے ہوئے، افغانستان کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ فلرش کر رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب ہم یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، جب ہم یورپین یونین سے ملتے ہیں، تو وہ لپ سروس بڑی کرتے ہیں اور آپ کو بہت پیٹ کرتے ہیں آن دا بیک، لیکن عملاً طور پر وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے، بلکہ آپ نے دیکھ لیا کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس کے باوجود وہاں عملاً کوئی مدد نہیں آئی۔ ابھی غزہ پہ جو کچھ ہوا، دنیا نے تمام نے آنکھیں بند کر کے یہ تمام ظلم و ستم دیکھے اور خاموش تماشائی بنی رہی، اور یہ عرب ممالک میں بھی کئی ایسے ممالک تھے جن کے سفیر اس ٹائم پہ تل ابیب کے اندر سرو کر رہے تھے، اور ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ یہ ان ممالک کے سے جو ممالک تھے وہ اپنے سفیر غزہ سے وڈرا کر لیتے، وہاں سے فلسطین اپنا تل ابیب سے وڈرا کر لیتے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو آپ دیکھ لیجئے کہ پیٹ ہیگزٹ کی بات کی جس طرح سے مارشل صاحب نے، respectfully tend to disagree، یا شاید ڈس ایگری تو نہیں، میں اس کو ایک اپنے اینگل سے بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، پیٹ ہیگزٹ نے جو بات کی وہ کسی اور کی زبان نہیں بول رہے تھے، وہ اپنی ہی زبان بول رہے تھے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے۔ ابھی جو اس کی ٹیسٹمنی سامنے آئی ہے اس کے اندر یہی کہا کہ وہ جب ایک بار کے اندر شراب کے نشے میں دھت تھا تو اس نے وہاں یہ بولا کہ میں تمام مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے جسم پہ جو ٹیٹو بنے ہوئے ہیں کہ میں فخریہ کافر ہوں، یہ، اور پھر جو اسلامک جو پروفیٹک ڈیلوژن کی استغفر اللہ بات کی، یہ بھی تو اسی نے کی نا، کہ اسلامی پیغمبرانہ فریب، نعوذ باللہ۔ یہ بات کس نے کی؟ پیٹ ہیگزٹ نے کی، اور پیٹ ہیگزٹ نے ابھی یہ کیا نہیں بیان دیا کہ سب سے بڑا پرابلم اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کو فینیٹسزم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھیں، اب بات بڑی واضح آ گئی ہے۔ اگر ایک طرف جب جارج بش جونیئر جب باقاعدہ پریئرز کے ساتھ اور اس کو اپنی تقاریر کو شروع کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ کروسیڈ کا نام دیا 9/11 کے بعد جنگوں کو، تو وہ کیا کروسیڈ ثابت نہیں ہوئے؟ تو بالکل ثابت ہوئے۔ اور اب جو پریئرز کے ساتھ کام چل رہا ہے اور مذہبی ٹچ دیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ جو انہوں نے ایسٹر کے اوپر تقریر کی تھی وہ کیا تھی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کسی کو میرے خیال میں فریب میں، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ جو کفر ہے یہ ملت واحدہ ہے، اور آپ اس کے اندر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی گڈ کاپ ہے یا بیڈ کاپ ہے۔ آج اگر یورپ کو تکلیف اس لیے ہے، یہ یورپ تھا جو عراق کے اندر تمام میسیکر کے اندر شامل تھا، یہ یورپ تھا جو غزہ کے اوپر بالکل خاموش تھا، اور یہی وہ کنٹریز تھیں جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہی تھیں اور ان کے ہر ناجائز کو جائز بنانے کے لیے تیار تھے، اور کسی نے جا کے جو وہاں یہ کوشش نہیں کی کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر کوئی ایک ایسی قرارداد لے کے آئیں۔ تو مقصد یہاں کہنے کا ہے، یہ ساری چیزوں اپنی جگہ
रियलिटी ये है कि ये जंग अब फैल गई है और इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की एफर्ट्स बहुत अच्छी हैं, अनडाउटेडली कमेंडेबल, हाईली कमेंडेबल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान की एफर्ट्स नहीं चलेंगी। अगर ये चाइना समझता है कि वो राइस पीसफुली पीछे बैक डोर बैठ के वो करेगा काम और पर्दे के पीछे से सारा कंट्रोल करेगा तो वक्ती तौर पे तो चल जाएगा, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर नहीं चलेगा। देखिए ना, चाइना के दोस्त ये पूछना चाहते हैं कि चाइना और रशिया जो के दोस्त हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि आप अमली तौर पर मदद पे कहां नजर आए हैं, और उसके मुकाबले में अमेरिका आपको नजर आता है, अमली तौर पर नजर आता है, खुल खिला के नजर आता है। गो कि हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं एंड व्हाई नॉट, वी हैव ऑल द राइट टू क्रिटिसाइज देम, लेकिन इन सब के बावजूद अमली तौर पर आपको वो नजर आते हैं। जिसके मुकाबले में अगर आप ये समझते हैं कि चाइना और रशिया इससे अलूफ रहेंगे सारी सिचुएशन से और ये मामलात सिर्फ पाकिस्तान अकेला हल कर लेगा, तो आई डाउट, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट गिव गारंटीज ऑफ इजराइल एंड अमेरिका, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका के मुकाबले की सुपर पावर नहीं है। पाकिस्तान के इजराइल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो हाउ कैन पाकिस्तान गिव गारंटीज फॉर दैट। अब ये जो 10 नुकात आए हैं, इसको तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसके अंदर भी बड़ा वाज़े लिख दिया। उसने कहा कि ईरान के इन एजेंडे के ऊपर बात होगी। अब अगर ईरान के एजेंडे पे बात होगी तो उसके 15 पॉइंट कहां गए जिसका वो जिक्र करता था। देखें, हकीकत यह है कि ये इजराइल की जंग थी और अमेरिकन लड़ रहे थे। अमेरिकन फौज के अंदर बगावत हुई, अमेरिकन फौज नहीं चाहती थी, डोनाल्ड ट्रंप अकेला रह गया, उसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का वो शिकार हो चुका था। इंटरनल मुल्क के अंदर 80 लाख लोग 3200 शहरों के अंदर सरापा एहतजाज थे, और जाहिर है उसको जिस तरह से अभी माशूद साहब ने जिक्र किया, शाहिद साहब ने, कि 24, लेकिन देखें ना 24 कांग्रेसमैन, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जरूर था, क्योंकि इससे मामलात शुरू हो सकते हैं और ये फिर किसी बड़े लेवल के ऊपर जा सकते हैं। बट लेट मी एश्योर यू कि ये जंग तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करके जाएगी। अमेरिका अपनी सोल सुपर पावर का स्टेटस खो चुका है, खोने जा रहा नहीं है, और साथ ही साथ जो है इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। यूनाइटेड नेशन जैसा इदारा मुझे अब इररेलेवेंट और यूजलेस नजर आने लगा है, जैसे लीग्स ऑफ द नेशन खत्म हो गई थी। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि FATF, वर्ल्ड बैंक, IMF अब शायद एग्जिस्ट ना कर पाए, उनकी जगह SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे चीजें सामने आएंगी। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने के अंदर अगर जो लोग माजी के वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जुड़कर अगर ये डील को बेहतर करने की कोशिश करेंगे बिटवीन ईरान एंड इजराइल एंड अमेरिका, तो शायद ये उस जो कसौटी के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी। हाँ, अगर नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ चलेंगे और नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को सामने रखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि एक मुस्तकिल हल हो जाएगा, बिकॉज कि अब दुनिया जो है वो धौंस, धांधली, धमकी से नहीं चलेगी। अब उसके लिए कोई मीनिंगफुल आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगी। और ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। अब टेक्नोलॉजी का जो रोम था अमेरिका का वो टूट गया। टेक्नोलॉजी तो अब दुनिया वो पूछना चाहती है जो F-15 को, F-35 को नीचे गिरा देती है, जो आग लगा देती है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। ये टेक्नोलॉजी चाहिए लोगों को अब पुरानी बोसीदा फरसूदा निजाम नहीं चाहिए। सेकेंडली, लोग ये देख रहे हैं कि इजराइल के हवाले से जो अमेरिका का वन साइडेड लव है ये टू मच है। अब इज इट ड्यू टू द एप्स्टीन फाइल प्रेशर, और या फिर उनको कोई जाती जो कारोबार जैरेड कुशनर का मौजूद है, क्योंकि व्हेनेवर ट्रम्प वांट्स टू कम टू द टेबल, हम ये देखते हैं कि जैरेड कुशनर लगता है कि उनका दामाद उनको एक तोहफा भिजवा देता है एक नई वीडियो की शक्ल में, जो कि उसको नेतन्याहू से मिलती है। अब नेतन्याहू और कुशनर का ये ताल्लुक है कि जब नेतन्याहू जाता है अमेरिका तो कुशनर के घर में रहता है,
इस वजह से उनका आपस में कितना ताल्लुक है, आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये वो चंद चीजें हैं जिनको हम सामने रखें कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान ने एक कमेंडेबल एफर्ट की है, पाकिस्तान की इस एफर्ट को पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन क्या इस डील को करवाने में मजीद फर्दर मैच्योर करवाने में क्या पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़े होना चाहती है? क्या कीयर स्टॉर्मर या इमैनुअल मैक्रोन या दीगर लोग जो है वो आके पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और ये कहेंगे, क्योंकि आबनाए हुर्मुज से तो उनको भी बहारें मिल रही थी ना, और अगर यहाँ खराबी होती है तो उनको भी प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान तो दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवा रहा है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो विक्ट्री थी 8 मुल्कों की कि जी हमने 8 मुल्कों की जंग रुकवा दी डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, तो ये देखिए कि 8 मुल्कों की जंग रुकवाने के ऊपर तो आपने उनको नोबल इनाम का, उन्होंने कहा कि जी हमने हकदार हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को वेट किया। आज जब 17 मुल्क के अंदर जंग थी और वो पाकिस्तान ने रुकवाई और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही थी, तो आप मुझे बताएं कि क्या आज 2 नोबल इनाम पाकिस्तान को नहीं मिलने चाहिए, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई पुट इन फ्रंट ऑफ यू। राइट, ठीक हो गया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और ये बड़े डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दिया आपने बहुत सारी चीज़ें। गोइंग बैक टू मार्शल राय शाहिद अख्तर अलवी साहब की तरफ वापस जाऊंगी सर। इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें जो कि हाईलाइट की हैं अभी, जैसे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस सीज़ फायर में चीन और रूस का जो पसे पर्दा किरदार था वो तो रहा, हमने देखा, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमने देखा उन्होंने वीटो की जिस तरह से जब वोटिंग हो रही थी। और हैविंग सेड दैट ये सारी चीज़ें आए सामने, लेकिन क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर जो तैयार हो रहा है, जिसकी बार बार हम बात सुन रहे हैं, जिसकी बाज़गश्त अब नज़र आ रही है, जिसमें पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार है, तो क्या वाकई ये सब हो सकता है कि जी चाइना और रशिया भी जो है वो खुलकर अब सामने आ जाए? और क्या जो अमेरिका का जो एक हम देखते हैं कि जोर था या जो वो पावर थी वो वाकई वीक होती जा रही है, होती नजर आ रही है? देखिए, चाइना तो उसी तरह चलेगा जो चाइना की एक फिलॉसफी है, जो उनकी डिप्लोमेटिक, उनकी जो एक स्ट्रेटेजी है वो उसके हिसाब से चलेंगे। वो किसी के प्रेशर में आके तो कुछ करने नहीं लगे। और मेरे ख्याल में अगर ईरान को हुर्मुज़ पे अभी टेम्परेरी खोलने पे किसी ने आमादा किया है, तो वो हमें नजर आ रहा है कि चाइना, क्योंकि चाइना के पास ये लीवरेज है और किसी के पास शायद ये लीवरेज है भी नहीं। अब रशिया इस स्टेज पे अभी नहीं रही, ना रशिया इतनी बड़ी पावर रही है कि वो अपने आप को एक्सर्ट कर सके। वैसे ही वो यूक्रेन में उलझा हुआ है और फाइनेंशियली भी वो उतना स्ट्रांग नहीं है। चाइना हैज ऑल दी पावर, लेकिन चाइना ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि मे बी 2040 तक वो किसी भी मिलिट्री उसके नहीं। चाइना इज वेरी इनवर्ड लुकिंग कंट्री इन अ सेंस कि उसको अपनी प्रोग्रेस चाहिए। उन्होंने साफ कहा हमें हुर्मुज़ चाहिए खुली हुई, ताकि हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है 10 साल का, हमें उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि भी वो अपने ट्रैक पे चलेगा। हमने 50 करोड़ लोगों को हुर्मुज़ से निकाला है, 50 करोड़ को और हम निकालेंगे। सो चाइना को आप ना कोर्स कर सकते हैं ना फोर्स कर सकते हैं, उसको पता है उसने क्या करना है। उसने एक चीज जरूर डिसाइड की हुई है कि वो हुर्मुज़ को अमेरिका के हवाले नहीं करने देगा, वो उसने शो कर दिया था वीटो करके। और अगर जब सिविलाइजेशनल वॉर की बात हो गई थी, डिस्ट्रक्शन की, आई एम श्योर चाइना की तरफ से ऐसी मैसेजिंग की गई होगी कि एकदम हमने देखा कि चीजें बहुत सारी बदल गई हैं। तो इन कंट्रीज के रोल को ना हम अंडरमाइन कर सकते हैं, ना हम डिटरमिन कर सकते हैं, ना हम कोर्स कर सकते हैं उनको कि जी दिस इज हाउ वी वांट, सो यू शुड बेटर डू लाइक दैट। वो उनकी अपनी एक चीज है। दूसरी बात है कि एक दूसरा कि हम बाकी दुनिया इस मौके पे क्यों नहीं आई। अब देखिए, जब गजा की वॉर हुई तो मैं उस वक्त एम्बेसडर ही था सीरिया में, सो मैंने इससे ज्यादा क्लोजली उसको शायद किसी ने मॉनिटर क्या किया होगा। उसमें जब 2 महीने के बाद ही अरब लीग का इजलास हुआ, दिस वाज द टाइम सारी दुनिया इनके साथ थी, सब दुनिया इसराइल के खिलाफ थी, लेकिन कोई करारदाद पास नहीं हुई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। जैसे अभी इन्होंने अब्दुल्ला साहब ने बड़ी डिटेल में ये सारी बातें की हैं। इनफैक्ट मैं इनके वाले साहब से मिलता रहा हूं तो मुझे कुछ झलक भी आज नजर आ रही है जब ये बात कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने कुछ, फिर जब 50,000 लोग शहीद हो गए और उसके बाद 1.5 साल बाद दोबारा हुई, तो उन्होंने उसी वक्त ओआईसी भी बुला ली और ओआईसी की आड़ में वो चले गए और ओआईसी ने एज यूजुअल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो हिस्ट्री जो है वो
بڑی ہماری ڈفرینٹ ہے. دی اونلی تھنگ دیکھیں ہسٹری میں بس دو چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی تھی. ایک یہ کہ ایک گلوبل ساؤتھ کے کنٹری نے جو 50 سال سے سینکشن میں تھا اس نے ایک سپر پاور کو چیلنج کیا, اس کے ساتھ ملٹری فائٹ کی, ساتھ ساتھ ایک منی سپر پاور کے ساتھ فائٹ کی, انہیں آلموسٹ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ ہسٹری کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں نا جیسے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیسے ایک پاور کا ڈکلائن آئے گا, کیسے اوپر جائے گی. اس سے پتہ چل گیا کہ اب ڈکلائن کس کا ہے اور اب رائز کس نے کرنا ہے. دس از ویری آبویس. دوسری چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی کہ نیٹو نے فار دا فرسٹ ٹائم سنس 1949 انہوں نے انکار کر دیا. دس از آلسو اے ویری بگ ایونٹ جو امریکہ کی جو پاور ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اس کے وہ اگینسٹ کھڑے ہونے کو تیار ہو رہے ہیں. لیکن میں ان چیزوں کو سم ٹائمز جیسے یہ نیٹو والا اس کو میں ٹیمپریری فنومنا بھی گنتا ہوں ان اے وے کہ کل ٹرمپ صاحب گئے, کوئی اچھا ان کا ڈیموکریٹک لیڈر آ گیا, سو نیٹو کو وہ پھر سنبھالے گا, نیٹو پھر ان کے ساتھ چلنی شروع ہو جائے گی. جیسے ابھی عبداللہ صاحب نے بتایا, یاد رکھیں کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں اور وہ انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ کبھی بھی کوئنسائڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیشہ گلف کی وار عراق کے فوراً بعد جب انہوں نے کروسیڈ کا ورڈ یوز کیا تو پھر وائٹ ہاؤس نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ ہے. نو اٹس ناٹ اے سلپ آف ٹنگ, یہ دل سے نکلی ہوئی چیز تھی. اسی طرح جب پیٹ ہیکسٹ اپنے تینوں ٹیٹوز پہلے دن انہوں نے دکھائے تھے جو ایک جوڈزم کو کرتا ہے, کرسچینٹی کو, اور تیسرے پہ کافر لکھا ہوا, اٹ شوز. ابھی جب انہوں نے سیولائزیشن وار کی بات کی تو آپ نے سنا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا کہ اس کے بعد کرائسٹ آئیں گے جب یہ سیولائزیشن ختم ہو جائے گی. سو وی شوڈ نو, مطلب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اب آنے والے دنوں میں جب یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوگی جس کو آج ہی سٹال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اندر کیا پرابلمز آئیں گی, اور اگر کچھ اور لوگوں نے ایران کا ہاتھ نہ پکڑا یا ایک سٹرینتھ نہ دکھائی, ٹھیک ہے نا, تو ایران جس طرح ابھی بھی اکیلا اس کو لے کے وار کو ابھی تک آیا ہے وہ پھر بھی انشاءاللہ لے کے چلا جائے گا, بیکاز اس کے پاس دو لیوریجز ہیں, ایک ہرمز ہے اور ایک اپنے لوگوں کی ریزیلینس ہے. میرے خیال میں ان کی ریزیلینس جو ہے وہ زیادہ اپنی لیوریج ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ایون مارکو روبیو کے کچھ اسٹیٹمنٹ ایسے تھے کہ جو بالکل ڈپلومیٹک ٹنگ یا ڈپلومیٹک لینگویج میں نہیں تھے, اور وہ بالکل ایسے تھے کہ جو کہ ریڈیکلائزیشن کی اگر بات کریں یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, اور یہ اس سے آگے نکل گئے. بالکل آپ دونوں پینلسٹ نے بالکل ٹھیک کہا. اور ایون اچھا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جیسے ابھی عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ یونائٹڈ نیشنز اور او آئی سی کی جو امپورٹنس ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ چینج. اب دیکھیں کہ اتنے بڑے ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں, وہ آگے بڑھ کے سیز فائر نہیں کرا سکے, وہ آگے بڑھ کے ڈیسیجن نہیں لے سکتے, وہ آگے بڑھ کے ایسکیلیشن نہیں رکوا سکتے, وہ آگے بڑھ کے سیز فائر نہیں کرا سکتے. تو کیا اب ایسے ہی ہوگا آگے بھی کہ جیسے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اسی طرح سے انڈیویجول لیول پر کوئی جو ہے کنٹری یا کوئی لیڈرشپ جو ہے کسی ملک سے اٹھ کے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ادروائز کیا یہ جتنے بھی اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس سو کال ادارے ہیں یہ مفلوج ہو گئے ہیں, یا کیا کہیں گے اب اس حوالے سے ہم؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ابھی کل ہی میرا ایک بلکہ آرٹیکل اسی سلسلے میں مور لیس پبلش ہوا ہے, اس میں میں نے ایک یہ کہا ہے کہ مے بی ہم اس وار کو جو لوکلائز سمجھ رہے ہیں, ریجنل سمجھ رہے ہیں, یہ وار ہو سکتا ہے ریجنل نہ ہو سکتا ہے امریکہ انٹینشنلی ایک ورلڈ میں کیوس کرنا چاہ رہا ہے. وہ کیوس امریکہ کو پھر میں نے اس میں ریزنز لکھیں کہ کیوں سوٹ کرتا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ورلڈ کیوس میں چلی جائے گی, انسٹیبل ہو جائے گی, انرجی کی شارٹیجز ہو جائیں گی, تو الٹیمیٹلی سیف ہیون جو ہے وہ لوگ امریکہ کو ہی سمجھیں گے, اسی کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو سمجھیں گے. یہ امریکہ کا خیال ہے جس پہ وہ ورلڈ میں کیوس کریٹ کر سکتا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ ابھی نہیں تو اس تھیوری پہ, کیونکہ کرنٹ ورلڈ آرڈر امریکہ کو روک رہا ہے ٹرمپ صاحب کو ان کی بہت ساری چیزیں کرنے میں, جس میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح برکس اور جو 3-4 چیزوں کا بھی انہوں نے عبداللہ صاحب نے ذکر کیا تھا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی آڑ میں ٹرمپ صاحب کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہنڈرنس ہو جائیں جو ان کے ڈیزائنز ہیں. تو انہوں نے پھر اگر اس آرڈر کو بریک کرنا ہے تو انہیں اپنا آرڈر اسٹیبلش کرنا ہے. اب اگر وہ اپنا آرڈر اسٹیبلش کرنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ فورسز جنہوں نے اس پوری وار کو ڈیزائن کیا ہے, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ فورسز کیا ہیں, وہ فورسز وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو وین گارڈ ہے یا بلیک راک ہے یا اسٹیٹ اسٹریٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی وار کوئی بھی جیتے ہارے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی فائدے میں جاتے ہیں.
جیسے روتھسچائلڈ نے کیا تھا آٹومن امپائر کو ختم. سو یہ وہ بگ پلیئر ہیں جس کا بھی یہ ذکر بھی کر رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ ایپسٹین فائلز ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں جو ان کو روکتی ہیں, جو ان چیزوں کو اس کنٹرول کیوس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. بٹ ایک طرف تو کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, اگر یہ یہاں کر رہے ہیں تو دوسری طرف بڑی اسمارٹ فورسز اور بھی ہیں جو اس کو مانیٹر کر رہی ہیں, جو شاید ان سے بھی اب اسمارٹ ہو گئی ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. تو یہ وہ فورسز پھر obviously وہ آلٹرنیٹ سسٹم لے کے آئیں گی, وہ ڈالر کو کے بجائے آلریڈی سسٹمز آنے شروع ہو گئے, وہ ان کو کریں گی. سوئفٹ کو بائی پاس کر دیا گیا ہے, تو یہ چینج آئے گی. اور گلف میں تو ڈیفینیٹلی چینج آئے گی. گلف اب پچھتائے گا اس دن کو سوچ کے کہ جب ایک سٹیبل اور مضبوط ایران تھا اور اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے اتنی پروگریس کی اور یہ ریجن رائز کر رہا تھا. اب جب ایران کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے, فریگمنٹڈ کرنے کی تو کوشش ناکام ہوئی ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ریجن اسی طرح چلے گا, ہماری خواہش تو ہے لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ شاید یہ چیزیں اب ممکن نہ ہو سکے. رائٹ. سو عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت اور اس کے اوپر لوگ بڑے تبصرے بھی کر رہے ہیں. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اپنے ہی امریکہ کے اندر ہی جو ان کے میڈیا آؤٹلیٹس تھے وہ یہ تبصرے کر رہے تھے اور دوسری جگہوں پہ بھی کہ جی 4 ایسے لوگوں نے جنہوں نے مشورہ دیا ٹرمپ کو جانے کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جانے کے لیے جنگ میں, وہ ان کا تعلق کوئی بھی کسی ایک کا بھی تعلق اس میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس کو وار سے ریلیٹڈ کسی چیز کا علم ہو یا پھر اس کو ملٹری کا کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہو. اس میں ان کے اقدامات کا نام آ رہا تھا, ایک فاکس نیوز کے جو فارمر جرنلسٹ تھے, کوئی بزنس مین تھے, یہ 4 لوگ جو سارے ان کے ارد گرد ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت جو ان کے امریکہ کے جو دفاعی ادارے خاص طور پہ پینٹاگون اور وہ سارے بھی وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی پالیسی سے خائف نظر آئے اور چیزیں ایک پیج پر نظر نہیں آئی. تو اب آگے جا کے جہاں یہ سیز فائر ہوا ہے جس کو ہم ایک سیف گیٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے پاکستان کی طرف سے جو یہ اپیل گئی یا جو بھی سجیشن گئی ان کو ایک سیف ہیون یا سیف گیٹ مل گیا, تو کیا اب آگے کی جو ان کی پالیسیز ہیں کیونکہ ان کے لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, وہ بھی ان کی عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس بھی جنگ میں وہ گئے ہیں وہاں کیا حال رہا ہے ان کا, تو کیا آگے ان کو یہ چیز سوٹ کرے گی اور کیا یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کے درمیان وہ بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہودیوں نے جس نے یہودیوں کے ساتھ اچھا کیا, یہودیوں نے ان کے ساتھ تباہی نکالی ہے ان کی, اور اب کی باری امریکہ کی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کیا چھنے کھاکے تھے جو ان کو 4 بندے جو ہے وہ بتا کے چلے گئے, سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ ہیں, 80 سال عمر ہو چکی ہے, روزانہ پتہ نہیں کبھی ناچتے گاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وار آخر جو ماضی کے تمام پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کیوں ریسٹرینٹ شو کیا تھا, انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایران پہ سینکشن تو لگانی ہے لیکن ہم کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. پھر وائی ڈونلڈ ٹرمپ ٹوائس, یہ اب دیکھیں نا 2025 میں گیا اور اس کے بعد پھر ابھی دوبارہ آ گئے, اور پھر یہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, اسٹریٹجکلی, ملیٹریلی, ٹیکنالوجیکلی اور فائنینشلی آئسولیٹ کرنے والا کام کیا. اس میں امریکہ کو کیا ملا؟ امریکہ تو کچھ نہیں ملا. اور امریکہ کا ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے جس کو نہ ان لینڈ سپورٹ ہے نہ آؤٹ لینڈ سپورٹ ہے. اچھا اس کے بعد ٹیریٹوریل ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز نہیں تھے کبھی, اور دیکھیں نا انہوں نے پہلے ٹیریٹوریل ایکسپینشنزم کا امریکہ نے نعرہ لگا دیا. ایک طرف کینیڈا کو اپنا ریاست بنانا چاہتے تھے تو دوسری طرف گرین لینڈ کے اوپر جا کے حملہ کرنا چاہتے تھے, اس کو اپنا حصہ بنانا چاہتے تھے. یہی نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کیوں ناراض ہو گئے, کیونکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کے اندر جو اڈے تھے ان کو امریکہ نے کہا کہ پیسے تو تم جو دیتے ہو ہمیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں اب ان اڈوں کا تم زمین ہمارے نام پہ کر دو, یعنی کہ امریکہ کی اس کو ٹیریٹری بنا دو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ پورے یورپ کو یہ سمجھایا گیا کہ روس تو تمہارے مخالف ہے, اور کچھ حقائق بھی تھے اس کے اندر, لیکن
اب उसको रूस को प्लेट में रख के यूरोप दे दिया गया है, एनर्जी क्राइसिस है, आबनाए हुर्मुज बंद है और बाबुल मंदब भी लगता है बंद हो जाएगी आने वाले वक्तों में जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि ये पीस तो नजर नहीं आ रहा फिलहाल। जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, बड़ी उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की। देखें, इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है। और जिस अरब दुनिया को ये कह रहे थे कि हम तुम्हें बचाएंगे और ईरान जो है वो प्लेइंग डेविल, और पता चला कि ईरान तो नहीं, अलबत्ता आप डेविल थे। लेकिन इस सब में एक फायदा भी तो है ना। फायदा क्या है? जितना अरब दुनिया कमजोर होगी फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली, तो उसका फायदा किसको होगा? ग्रेटर इजराइल को। ग्रेटर इजराइल इनके मजबूत होते हुए कैसे बन सकता है? पीट हेग्सेट ने यह नहीं कहा था कि इट इज टाइम कि वो अब